صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیں تو ربیع الاول کے پورے مہینے میں 15,000 درود پاک کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 40 عطار قسط نمبر 3 یہ الحمدللہ مرتب فرمائی ہے، اور کل ہی یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا انہوں نے درود پاک کی اس فضیلت سے فرمائی ہے کہ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا، اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کہا خدا نے پڑھو مومنو نبی پہ درود، بس اب ہمیں تو یہ ورد درود ہے طاعت، خدائے پاک سے یہ آرزو ہے کافی کی، درود سرور عالم پہ بھیجئے دن رات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ضرور حاصل فرمائیں۔ اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی ریچ میں نہیں ہیں تو dawat-islami.net پر بھی آ چکی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس میں 40 حدیثیں ہیں، کچھ حدیثوں کی شرح بھی اس کے اندر ضرورت کے تحت یہ دی گئی ہے، اور بڑی زبردست شرح ہے، اور چاہیں تو آپ کی یاد بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ 40 احادیث یاد کرنے کی بڑی فضیلتیں بھی یہ آئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول نماز جمعہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآنی بیان کا سلسلہ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے جانے پہچانے نبی۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
تو اس کے منکر ہو گئے. فما عرفوا کفروا بھی، تو جب وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی بات بیان ہوئی ہے اور شان میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے. آئیے اب کچھ اس کی وضاحت سنتے ہیں. چنانچہ آپ نے سنا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید اتنی بلند رتبہ اور ایسی شان والی کتاب ہے کہ اس نے آ کر تورات و انجیل کی تصدیق کر دی. جی ہاں، چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل اور ان کی آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے، ان کے سچا ہونے کی گواہ ہے، لہٰذا انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً قرآن پر ایمان لے آتے. محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ان کی حالت دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے جذبات اور تھے، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اب ان کے جذبات کچھ اور ہو گئے. پہلے جذبات کیا تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے ہی اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. یعنی پہلے یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، جنگوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے اور اللہ پاک انہیں فتح عطا فرما دیا کرتا تھا. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول بھی ہیں، آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان دشمنی تھی، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تو یہود شکست کھا جایا کرتے تھے. جب یہ دیکھتے کہ اب تو ہم شکست کھائی گئے ہیں تو یہ لوگ کچھ اس طرح دعا کرتے کہ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ، اے اللہ پاک وہ نبی امی جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وہ جو آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اے اللہ پاک ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما. جب یہ لوگ یہ دعا مانگ لیتے تو اللہ پاک ہاری ہوئی جنگ میں انہیں فتح عطا کر فرما دیا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جو پہلے سے مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ تھے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، ان خوش نصیب لوگوں کے ایمان قبول کرنے کا بھی ایک ریزن تھا، ایمان قبول کرنے کا بھی ایک سبب تھا. چونکہ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے جو پہلے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے یثرب تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی توبہ توبہ، اب تو یہ شفا دینے والا ہے، یہ پاک کرنے والا ہے. وہاں کے یہود انہیں بات بات پر کہتے تھے بس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں گے ہم ان کی غلامی اختیار کریں گے، پھر ہمیں تم پر غلبہ مل جائے گا. چونکہ انصار یہود سے یہ باتیں سنتے ہی رہتے تھے، لہٰذا جیسے ہی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انصار نے خبر سنتے ہی فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے. اور ان بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے. یعنی بنی اسرائیل کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار ہو جاتے، دو جہاں کی بھلائیاں پا لیتے، مگر افسوس جب وہ جانے پہچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہی ان کے وسیلے سے دعائیں کرنے والے، ان کے نام سے برکتیں لوٹنے والے، ان پر بدبختی غالب آ گئی اور یہ کفر کے گہرے گڑھے کے اندر جا پڑے. اور اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافرین، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، دیکھیے کیسی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی بتائی ہوئی باتوں سے انصار کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور وہ دنیا اور آخرت میں بلند مقام پا گئے،
مگر ان بنی اسرائیل کی بدبختی یہ کہ خود کفر کے گہرے گڑھے میں گر گئے اور دونوں جہانوں کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا خوب فرمایا کس نے کہ یا شاہ تیرا منکر مردود ایزدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے، وہ ہے خدا کا بندہ جو ہے غلام تیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی، اس کا ترجمہ سنایا، اس کا شان نزول سنایا، اس سے دو سبق ملتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں ہمارے سیکھنے کے لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، دو باتوں کو ذرا وضاحت اور تفصیل سے یہاں پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلی امتوں کا ہر وہ کام جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا مگر اس کو برا نہیں فرمایا، وہ ہمارے لیے بھی جائز اور اچھا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ تو لفظ علا جب طلب اور دعا کے ساتھ آئے تو یہ مشکل پر دلالت کرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جب بھی اس وقت کے غیر مسلموں کے مقابلے میں مشکل پیش آتی تھی تو یہ اس مشکل کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کو یہ عمل ذکر کیا مگر اس کو برا نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے لیے نہ صرف جائز بلکہ اچھا اور مستحب ہے کہ جب بھی مشکل آ پڑے، پریشانی آ جائے، کام اٹک جائیں، معاشی پریشانیاں ہوں، اکنومیکل کرائسس آ جائیں، قرض چڑھ جائیں، بیماریاں گھیر لیں، نیک خواہشات پوری نہ ہو پا رہی ہوں، کہیں رشتے کے اندر رکاوٹ ہو، قبر و آخرت کا خوف کھائے، جہنم کا ذکر سن کر دل پھٹنے لگے، اور اللہ کرے کہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ اخروی معاملات بھی ہمارے دل میں رہیں۔ ہماری دکان نہیں چلتی تو ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے مگر ہمیں قبر کے بھیچنے کا خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ کچھ نقصان ہو جائے بارش کی وجہ سے تو ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے مگر قیامت کے دن پولیس صراط کا ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آیا پار کر سکیں گے یا نہیں۔ تو دونوں چیزیں، ٹھیک ہے نا، دنیا بھی ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی یہ اچھی مانگنی ہے۔ تو قبر و آخرت کا خوف کھائے، جہنم کا ذکر سن کر دل پھٹنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ دونوں جہاں میں دنیا و دین میں، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد، اور روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرنا یہ تو سنت انبیاء ہے علیہ السلام۔ مزید فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کی ظاہری زندگی مبارک میں اور دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا جاتا رہا ہے، آئندہ بھی پکڑا جاتا رہے گا، بلکہ اس دنیا کے بعد روز قیامت بھی سب انہی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ سبحان اللہ، ہر ایک پیش خالق ازل سے ابر تک وسیلہ اسی ذات کا چاہتا ہے، عجب پیارا مجدہ ہے یحببکم اللہ کہ بندوں کو ان کے خدا چاہتا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی پیاری شان ہے کہ جو آپ کی غلامی اختیار کرے اللہ پاک کا محبوب ہے، اللہ پاک کا محبوب ہے اور اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ کون؟ کہ جو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر اور جنت میں ہر جگہ پر اللہ پاک کے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ
لکھا دیکھا تھا. اچھا بیٹے یہ مائک کے بارے میں عرض یہ کہ اگلی بار سے وہ اسٹینڈ والا مائک لگا دیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. عرض کیا کہ اے اللہ پاک یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا کہ ھذا ولدک الذی لولہ ما خلقتک, اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا یا ربی بحرمتی ھذا الولد ارحم ھذا الوالد, اے اللہ پاک اس عزت دار بیٹے کے صدقے اس کے والد یعنی مجھ پر بھی رحم فرما. اللہ پاک نے فرمایا کہ یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک, اے آدم اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام آسمانوں اور تمام زمین والوں کے لیے دعا کرتے تو ہم سب کے حق میں آپ کی دعا قبول فرما لیتے. آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ سب کے حق میں آپ کی دعا قبول فرما لیتے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی. اشعار کی صورت میں وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ بہی قد اجاب اللہ آدم اذ دعا ونجی فی بطن السفینۃ نوح, یعنی انہی کے وسیلے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. انہی کے صدقے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات بخشی گئی اور فرمایا کہ وما ضرت النار الخیل لنورہ ومن اجلہ نال الفداء ذبیح, انہی کے نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور انہی کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے فدیہ بھیجا گیا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب میں آپ کو بڑا زبردست واقعہ سنانے لگا ہوں. جمعہ کا دن ہے اور کئی لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھانا کھانے میں مصروف ہوں گے, کئی اپنے آفس کے اندر مصروف ہوں گے, کئی کچھ گھر کے اندر چھٹی ہوگی تو بیٹھے ہوں گے. یہ واقعہ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. چنانچہ ایک صاحب تھے, سیرت کی کتابوں میں روایت ہے کہ ان کا نام ہے جلحما. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ پہنچا, یہاں ان دنوں ڈرافٹ چل رہا تھا, قحط سالی چل رہی تھی, لوگ بھوک سے نڈال تھے. میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابو طالب وادیاں خشک ہو گئیں, گھرانے بھوک اور پیاس سے تنگ ہیں, آپ چلیے اور بارش کی دعا کیجیے. یہ سن کر ابو طالب میدان کی طرف روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ایک ننھے شہزادے بھی تھے. فرمایا کہ انہو شمس دجن, سبحان اللہ وہ کیسے حسین تھے, ان کا چہرہ یوں چمک رہا تھا گویا بادلوں کے درمیان سے سورج نکل آیا. سبحان اللہ. ایک بادل ان کے سر پر ساتھ ساتھ چل رہا تھا, ساتھ میں اور بچے بھی تھے. چلتے چلتے ابو طالب کعبہ شریف کے پاس پہنچے اور انہوں نے دلربا کو کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اس وقت آسمان پر بادل کا نشان تک نہیں تھا. ان شہزادے نے بس اپنی انگلی اٹھائی, اللہ اللہ, انگلی اٹھنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور تیز بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اس موقع پر ابو طالب نے کیا کہا, کچھ اس طرح کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ وَجْهِهِ. ہمارے یہاں کے محلے کے خطیب سید مظفر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر. ابیض یستسقى الغمام وجهه ثمال الیتامى عصمت للارامل, اور وہ چمکدار چہرے والے ہیں کہ جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے, وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کے لیے پناہ ہے. سبحان اللہ. اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب کہا کہ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے, ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا. سبحان اللہ. منقول ہے کہ مراکش کے شہر مراکش جہاں پہ سیدنا سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, اس کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتے تھے. اس کی عادت تھی کہ جب کوئی اسے تنگی یا پریشانی درپیش ہوتی, میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں مدنی چینل پر, سنیے کہ ان کا عقیدہ کیسا پختہ تھا. آج کوئی بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, عورتیں کہتی ہیں یہ تو قرآن نے بیان فرمایا, قرآن نے بیان فرمایا, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. اس کے آج قرآنی بیان ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی قرآنی بیان ہے. اس سے اسلامی بہنیں بھی توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ ہماری بزرگ خواتین, ہماری اسلاف خواتین, ان کا عقیدہ کیسا ہوا کرتا تھا.
چنانچہ ان کی عادت تھی کہ جب اس نے کوئی تنگی یا پریشانی درپیش ہوتی تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے پیار سے کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس نام محمد کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے، ان کے کسی ریلیٹیو نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتوں منکر نکیر کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، جیسے ہی وہ میرے پاس آئے انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو دونوں فرشتے جا چکے تھے. دونوں فرشتے جا چکے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. گناہگاروں کی اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نہ کیوں کر سب سے بڑھ کر نام ہو پیارا محمد کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کریں. اور ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہی کا وسیلہ پیش کیا جائے. نہیں، آپ چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ زلف کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں. چمکتے ہوئے رخساروں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں. گورے گورے ہاتھوں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ علم نشرح یوں سمجھے کہ کہہ کر سینے کی قسم کھائی، واللیل کہہ کر زلفوں کی قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر سبحان اللہ مبارک چہرے کی قسم کھائی. تو اگر کسی نے جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کے اندر ہے. تو اگر ان چیزوں کی قسم کھائی گئی، بلکہ وہ مقدس زمین جس پر لا اقسم بہذا البلد، وہ مقدس زمین جس پر حضور علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، اس زمین کے ایک ایک ذرے کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ الکریم دعائیں قبول ہوں گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دعا مانگنے پر آئے اور وسیلے کے ساتھ مانگنے پر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام کا دیا. اور اب ہر جمعے کو یہ پڑھتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. اور وسیلہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. اور یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اور کیا عرض کرتے کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو. اور یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جانے پہچانے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے آیت کریمہ سنی، اس میں حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بلند ہے، آپ جانے پہچانے نبی ہیں. فرمایا، یہ دوبارہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کے لیے عرض کر دوں کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 پر ہمارا بیان جاری ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا، معلوم ہوا کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے. دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 146، رب تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، توجہ رکھیے گا، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین توجہ رکھیے، مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں
یعنی اہل کتاب جو تورات و انجیل کا علم رکھتے تھے وہ پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. اور کتنا پہچانتے ہیں, کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ بچہ, ہمارا بچہ اگر ہزاروں میں بھی کھڑا ہوگا تو پہچان لیں گے کہ میرا یہ بیٹا ہے. ہاں بھائی ایسا ہی ہے, ہمارا بیٹا کھڑا ہے, اس کی آواز سے پہچان لیں گے. کبھی کسی وقت بھی شک نہیں کرتے کہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے, دور سے اس کی آواز سن کر پہچان لیں گے, چال ڈھال دیکھ کر پہچان لیں گے, اندھیرے میں پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے بیٹے کے چلنے کا انداز ہے. میرے بیٹے کو یہاں پر, ماؤں کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بچوں کے کہاں پر تل ہے, ٹھیک ہے نا, تو بچوں کو چکے ہوتے انہوں نے تو پہنایا اوڑا ہوتا ہے بچپن میں, تو یہ بھی پتا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے باپ کو نہ پتا ہو, ماں کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے کس کس مقام پر تل ہے. ایسے ہی اہل کتاب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی مبارک صورت سے, آپ کی چال سے, گفتگو کے انداز سے, مہر نبوت سے, یہاں تک کہ ہر چیز سے جو ہے وہ ہر ادا سے پہچان جاتا. جی ہاں, روایت میں ہے کہ اہل کتاب کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ, جو اسلام جنہوں نے قبول کیا, جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اہل کتاب محبوب رب سردار عرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, اس پہچان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ, میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے فوراً پہچان لیا, اور میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ کامل و مکمل تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ نبیوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ہماری کتاب تورات میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں, اس لیے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پختہ یقین کے ساتھ پہچانتا ہوں. جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے پر ہے کہ نہیں اسی کو میں نے جنا ہے, وہ تو ان کے کہنے پر ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو جوش محبت سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا. سبحان اللہ. اور مل کر طرز میں پڑھتے ہیں کہ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا, حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا, مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے, مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی کتابوں میں صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں بلکہ آپ کے والد کا بھی ذکر موجود تھا. لوگ کہتے ہیں آج کل چرچا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے متعلق گمراہی پھیلاتے ہیں. ارے یہ سنو, جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ان کا شان اور مرتبہ, ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. چنانچہ روایت میں ہے کہ ملک شام کے اہل کتاب یہ توریت اور انجیل شریف پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک سے آلود سفید جبہ تھا. جی ہاں, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام, ان دونوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان بنی اسرائیلیوں نے شہید کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے تو یہ سمجھے کہ آپ درخت کو اپنے حکم فرمایا تو وہ کھل گیا, آپ اس کے اندر چھپ گئے, شیطان نے آپ کی چادر کا ایک کونا پکڑ لیا اور ان کو کہا دیکھو یہ ان کی چادر. نے کہا, انہوں نے اوپر سے آرا چلایا یہاں تک کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا آپ رب تعالی نے فرمایا اف نہ کہنا, آپ نے اف نہ کی اور آپ کا مبارک جسم 2 ٹکڑوں کے اندر شہید کر دیا گیا. اللہ. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس طرح بکرے کی گردن کس طرح ذبح کی جاتی اس طرح آپ کو لٹا کر جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا. تو ان کے مبارک خون سے آلود سفید جبہ یہ ان کے پاس تھا. جس رات
اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جس رات اس جبے سے خون ٹپکے جان لینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. کس کے؟ حضور علیہ السلام کے والد دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. چنانچہ جس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، برتھ ہوئی، اس جبے کے ذریعے ملک شام یعنی سیریا کے اہل کتاب کو خبر ہو گئی اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے حرم پاک میں آئے، مگر اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم چمک رہا تھا اور وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے. اس کے بعد جب کوئی مسافر حرم پاک سے ملک شام جاتا تو یہ اہل کتاب اس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھتے. آنے والا بتاتا کہ ان کا نور پوری آب و تاب سے قریش کے اندر جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیے کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. سیٹلائٹ، مختلف کنٹریز اپنا سیٹلائٹ بھیجتے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے ہم یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے کس کس کونے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ لگانا آج کے دور میں زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مگر وہ دور دیکھیے، لوگ کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے. اس دور میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت پاک مکہ مکرمہ میں ہوئی. اہل کتاب ملک شام میں ہیں، تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شام اور مکے کے اندر. اس دور میں گھوڑے وغیرہ کے ذریعے مکے سے شام جانے کے لیے تقریباً 40 دن لگا کرتے تھے. ولادت مکے میں ہوئی، اتنی دور بیٹھے اہل کتاب کو فوراً پتا چل گیا کہ آج خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کے والد محترم کی ولادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد کی بات کر. اس سے اندازہ لگائیے کہ پچھلی کتابوں میں کس تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر موجود تھا. پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، ان کی آواز سن کر پہچان سکتے ہیں. زیادہ گہری محبت ہو تو سن کر بھی پہچانا جا سکتا ہے. مگر اتنی بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کے والد محترم کو انہوں نے پہچان لیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر پہچانتے تھے. مگر افسوس ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں تھی. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. وہ فرماتے جس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات مدینہ پاک کے اندر یہ صورتحال تھی کہ اس مدینہ کی اس رات میں گپ شپ کرنے کے لیے قبیلے بنو اشہل میں اپنے دوستوں کے پاس گیا. وہاں یوشا نامی ایک یہودی تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے، وہ مکے میں تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد یوشا نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ مبارک تفصیل کے ساتھ آپ کے اوصاف بیان کیے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا، بڑی عجیب باتیں تھی. پھر میں وہاں سے اٹھا اور اپنے قبیلے کے اندر گیا. یہاں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ احمد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں بتائیں. فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور بنو قریظہ میں چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی لوگ جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں. اسی دوران میں ان میں سے ایک شخص بولا کہ قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهور ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سرخ ستارہ، وہ ریڈ سٹار جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت کے وقت نکلتا ہے وہ نکل چکا ہے اور اب نبیوں میں صرف احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں. وہ تشریف لائیں گے اور یہ شہر مدینہ پاک ان کی ہجرت کا مقام ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں مل کر کہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت. اور پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، یہ باتیں آپ سنیں تو کیسے حیران رہ جاتے، کیا باتیں قرآن کے اندر وارد ہے۔ جی ہاں، کل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں میرا ہی بیان تھا اجتماع میں، کراچی کے اندر بارش برس رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ شام سے جو شروع ہوئی تو یہ رات اجتماع تک برستی ہی رہی۔ کل ظاہر بات ہے برسات کی وجہ سے ٹریولنگ، پانی جمع ہونا کرنا، خیر پھر بھی بہت سارے عاشقان رسول تشریف لائے تھے۔ کل کا بیان بھی بڑا زبردست تھا، بڑا زبردست تھا۔ اس کا ٹاپک تھا سکہ نیا چلے گا۔ اس کے اندر تحریر تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید، لوگ بات بات پر قرآن کی بات کرتے ہیں، سنیے، قرآن مجید فرقان حمید میں 60,000 جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ موجود ہے، کہیں آپ کے وصف کا، کہیں آپ کی سیرت کا، کہیں آپ کی صورت کا، کہیں آپ کے خلق کا، کہیں آپ کے کس معاملے کا، کہیں کس معاملے، کتنی جگہ پر؟ 60,000 جگہ پر۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ رکھیے گا، 27 مقامات ایسے ہیں، 27 places in قرآن، اور دوز وہ ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہوا ہے۔ لفظ بعث آیا یا بعثت کا تذکرہ ہوا، تو یہ جو تذکرہ ہوا بعثت سے مراد کیا ہے؟ میلاد ہی تو ہے، پیدا ہونا ہی تو ہے، تشریف لانا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ مزید سنیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ بھی مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی پتہ چلا کہ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام سے عمر میں، ظاہری عمر میں 7 سال بڑے ہیں۔ فرمایا اس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میں 7 سال کا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں ایک زوردار آواز گونجی، ہم لوگ اس آواز کی طرف دوڑ پڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی ہے جو پہاڑ پر کھڑا ہے، ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے ہے۔ اس کی زوردار آواز سن کر اس کے گرد سب جمع ہو گئے۔ اب اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا اور بولا، ھذا کوكب احمد قد طلع، ھذا کوكب لا يطلع الا بالنبوۃ ولم يبق من الانبیاء الا احمد، یعنی یہ احمد نبی علیہ السلام کا ستارہ ہے۔ یہ ستارہ صرف نبی کی ولادت کے وقت نکلتا ہے، دنیا میں جتنے نبی تشریف لانے تھے ان میں سے صرف نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں جن کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ستارہ نشانی ہے کہ آج رات ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، عرش عظیم جھومے، کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت، ہوشیار ہو بھیکاری، نزدیک ہے سواری، یہ کہہ رہا ہے ڈنکا، یہ کہہ رہا ہے ڈنکا صبح شب ولادت، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، بولو نور کی آمد، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اول تو یہ دیکھیے کہ اہل کتاب سٹارز کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کو پہچان رہے ہیں۔ کتنی نالج تھی انہیں، کتنا کچھ پتا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ پاک نے پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا خوب چرچا فرمایا ہے، تبھی تو یہ لوگ جس جبے سے خون ٹپکتا دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو پہچان، ستارہ طلوع ہوتا دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو پہچان، کھجوروں والی زمین کو دیکھیں حضور علیہ السلام کو پہچان۔ پھر ان روایات میں ایک اور پہلو سے غور فرمائی کہ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میلاد یہ تو 100 سال میں منایا جا رہا ہے، کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ میلاد کا معاملہ نکالا ہے۔ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، کیا اس وقت بھی کسی نے میلاد کیا تھا؟ جواباً عرض یہ ہے
کہ ویسے تو الحمدللہ پوری کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، تارے جھک رہے تھے، کعبہ جھوم رہا تھا، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، عرش اور فرش پر دھوم ہی دھوم تھی، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کہا جائے کہ اس وقت خاص طور پر انسانوں نے میلاد منایا تھا یا نہیں، تو دیکھیے کہ اس وقت تو بہت سارے لوگ غیر مسلم تھے۔ یہ جو مدینے کی میں نے آپ کو 3 واقعات سنائے، بہت سارے لوگ غیر مسلم تھے، اللہ پاک کو نبیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، ان سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے وہ لوگ جو پچھلی آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، نبیوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے روایت سنی یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے میں پورے مدینے میں جگہ جگہ ولادت کی رات محافل مصطفیٰ سجائے بیٹھے تھے۔ تو اگرچہ بعد میں یہ ایمان سے پھر گئے، ان کی نصیب میں ایمان نہیں تھا، البتہ عین ولادت مصطفیٰ کی رات مدینہ پاک میں محافل ذکر مصطفیٰ سجی ہوئی تھی، اور ذکر ولادت بھی یہ ہو رہا تھا کہ فرمایا نا کہ ہر جان منتظر ہے، ہر دیدہ رہنا گر ہے، غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت، اور کس داو کس ادب سے، کس جوش کس طرف سے پڑھتے ہیں ان کا کلمہ صبح شب ولادت۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بھائی آپ کہتے ہیں بھائی بیان کرتے ہوئے جذبات میں کیوں نہ ہوں کہ تذکرہ کس کا ہے اور ولادت کا مہینہ کس کا آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس بار تو جو ربیع الاول آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ 1500۔ بعض لوگ کو اس میں بھی ہوتا ہے یار 1500واں یہ کیسے ہے؟ تو بھائی ہجرت کو کتنے سال ہوئے؟ 1447 ایئرز ہو گئے ہجرت کو، اور اس سے پہلے 53 سالہ زندگی حضور علیہ السلام کی مکی زندگی، پلس کر کے دیکھ لیں 1500 آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور امیر علیہ سنت نے کیا نعرے دیے، آپ نے بھی مرحبا صد مرحبا کہہ کر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ ذوق ملے ہیں کہ 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا، آئے تاجدار رسالت مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جانے رحمت مرحبا صد مرحبا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں 1500 جشن ولادت کی دھوم مچی، کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 4۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی یہ پہلی سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام تو وہ مقام رکھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مگر ان 15 سالوں میں ذکر مصطفیٰ کتنا بڑا۔ میں ایک رخ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک یونیورسل ریسرچ کے مطابق، عالمی ریسرچ کے مطابق، عالمی تجزیے کے مطابق، صرف یورپ کے اندر، کون سی جگہ پر؟ اونلی ان یورپ 1 لاکھ پیپل ایکسپٹ اسلام ایوری ایئر۔ 1 لاکھ افراد ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دنیا کی آبادی 2.6 ارب ہے، یعنی ہر چوتھا فرد مسلمان ہے۔ آپ سوچئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے، کچھ ہو سکتا ہے کہ قریب سے بھی ہو، نہیں آئے ہوں، کچھ مدینے میں رہ گئے ہوں، کچھ معاملہ ہو، کم و بیش 1,24,000۔ اس وقت 1,24,000 زبانیں حضور علیہ السلام پر درود پڑھتی تھیں، حضور علیہ السلام کا وصف بیان کرتی تھیں، 2,48,000 کان مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج اس صدی کے اندر دیکھا جائے تو یہ تعداد بڑھتے بڑھتے جب اس کے کیلکولیشن کی جائے تو 21 لاکھ% بڑھ گئی۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ کتنی بڑھ گئی؟ 21 لاکھ% بڑھ گئی۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کسی چیز کا ڈبل ہونا، 100% بڑھنا، 200% بڑھنا۔ اب بارشیں ہوئی، ہم کہتے ہیں پچھلے سال سے اتنے % بارش جو ہے وہ اس مرتبہ زیادہ برس، بولے کہ نہیں بولتے نا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں کے اندر یہ معاملہ ہوا، اتنی % بڑھ گئی۔ آپ سوچئے کہ اسلام کو ماننے والے 21 لاکھ% بڑھ گئے، 21 لاکھ% بڑھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ انہی کا ہم جشن ولادت یہ منا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری معروضات یہ ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ نعتیں سنیں، ویسے تو سب پورا سال ہی سننی چاہیے، مگر لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔
تو نعت کلیکشن دعوت اسلامی کا بڑا زبردست موبائل اپلیکیشن ہے. آپ نعتیں سن بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. یہ بھائی یہ کلام پسند ہے تو بھائی یہ میں نے اپنے مائی کلیکشن کے اندر اس کو سیو کر لیا. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی برکتیں ملیں. ربیع الاول آنے والا ہے, بلکہ اس سے رضا سے ہی ماشاءاللہ لنگر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. لنگر کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پلائیے, ٹھیک ہے نا. مگر صرف لنگر ہی نہیں کرنا, 1500 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. 5 نمازیں بھی باجماعت پڑھنی ہے. یہ تو یہ ضروری چیز ہے, ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. آمد مصطفیٰ کا مقصد گانے باجے حضور علیہ السلام ختم کرنے کے لیے تشریف لائے. اپنے فنکشنز میں گانے باجے ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لے, اچھے اخلاق سے سب سے ملنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بھی یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں, اس کا حصہ ہیں. انما بعثت معلما, معلم بنا کر بھیجے گئے. نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے, اجتماعات میں ہم بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح لنگر بھی کیا جاتا ہے. اب لنگر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ دور سے آواز دی کسی نے, وہ بوڑھی اماں کھڑی ہے, دیکھا. اب وہ بوڑھی اماں کو تو بیچاری کیا کیچ کرے گی, بچہ بیچارہ کیا کیچ کرے گا, اس نے گرنا ہے, ابھی بے ادبی ہو گئی, یہ ضائع ہو گیا. یاد رکھیے ایسا نہیں کرنا. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ کھانے کا لٹانا بے ادبی ہے, اور بے ادبی محرومی ہے. مال ضائع کرنا اور یہ حرام ہے. لہٰذا لنگر شریف کو یوں تقسیم کیجئے کہ اس کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک وظیفہ سن لیجئے, وظیفہ ہے یا نورو. کیا وظیفہ ہے؟ یا نورو. دوبارہ کہہ لیجئے کیا وظیفہ ہے؟ یا نورو. جو کوئی ہر نماز کے بعد دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 15 بار یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لے اور اسے چہرے پر پھیر لے, انشاءاللہ الکریم چہرے سے کالے دھبے ختم ہو جائیں گے. اسلامی بہنوں کو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, بعض نوجوان بھی پریشان ہوتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں. یہ کیجئے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعے کو بیان ہوگا, قرآنی بیان ہوگا, یتیموں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس عنوان پر بیان ہوگا. تمام اسلامی بھائی وقت پر تشریف لیں, آگے بڑھ جائیے اور صفوں کو مکمل کر لیجیے. آگے بڑھ جائیے, صف کو مکمل کر لیجیے. آمین بجائے خاتم النبیین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان